نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ایمان کے کوئی معیار ہونا چاہیے، اس کے کچھ تقاضے ہونے چاہیے۔ اس کا معیار کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو محبت جو ہے پہلے دیکھنا ہوگا کہ محبت کہتے کس کو ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو رب کائنات نے اس وقت جب کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا احبب، تو مجھے محبت ہوئی کہ میں میں پہچانا جاؤں۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے پھر اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے محبت سب سے پہلے، اور پھر وہ معیار محبت جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو معیار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کہتے ہیں محبت کیا ہے۔ صرف دعوے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ ان حرم یار میں محو ہو جانے کا نام محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دینے کا نام محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی آپ سے، اپنی کائنات بھر سے، والدین سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی جان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ ہم سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسانی چاہیے، اور ہمارے اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان کے ارشادات پر، ان کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ حضور نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ہم ان پہ عمل کریں۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں انہوں نے بہت سے مقامات پر اس امتحان سے گزرے ہیں، اور اس میں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کے موقع پر وہ کفار کے گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو ایک کھلے میدان میں لے جا کر قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں انہوں نے پوچھا کہ خبیب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے اور تمہیں رہا کر دیا جائے؟ تو اس حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری جان کو چھلنی کر دیا جائے، میری جان کے پرزے اڑا دیے جائیں، پھر بھی میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ حضور کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ تو صحابہ کرام کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ کائنات بھر میں کسی کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی کہ صحابہ کرام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اس کا انہوں نے ثبوت دیا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجامت بنوا رہے تھے تو جو سرکار کے جو بال تھے صحابہ کرام وہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ یہ محبت کی علامتیں ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے حضور کے وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیے،
تو دیکھنے والے نے جا کر کفار سے کہا ان لوگوں سے جنگ مت کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کیسے یہ گوارا کریں گے کہ ان کا خون کوئی زمین پر گرے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی جان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری خاتون تھی جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، جس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، جس کا والد بھی شہید ہو گیا۔ تو اسے خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ نکلی گھر سے اور وہ میدان احد کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے بتایا گیا یہ تمہارے بیٹے کی لاش ہے، یہ تمہارے بھائی کی لاش ہے، یہ تمہارے باپ کی لاش ہے، یہ تمہارے شوہر کی لاش ہے۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ صحیح سلامت ہیں، صحیح ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو پھر اس نے کہا کل مصیبت بعد کا جلالو، ہر مصیبت اس کے بعد گوارا ہے، لیکن سرکار کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ گوارا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے ساتھ اسی طرح پیار ہے کہ رب کائنات نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں کوئی کانٹا چبھے تو میرے محبوب کو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ اتنا پیار ہے تو پھر امت کو بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار تھا کہ وہ کسی قسم کی تکلیف حضور کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ حضور پر جان بھی قربان کر دیتے تھے، جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ بلکہ فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو حضور کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں مردان عرب۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس کو مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، اور حضور کی محبت میں تمام بری عادتوں کو چھوڑ دے اور اچھی عادتوں کو اپنائے، سرکار کا جو سیرت پاک ہے اس کو اپنائے۔ صرف محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان کے نام سے ہی محبت کرتے رہیں، ان کے ارشاد، ان کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہی محبت کا معیار ہے۔ اگر کوئی آدمی، ایک بادشاہ اگر کسی گورنر کو ایک خط لکھ دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک محل تیار کر دو اور اتنے وقت میں وہ تیار ہونا چاہیے، تو وہ خط اگر روزانہ سب کو اکٹھے کر کے پڑھا دیا جائے، سنوا دیا جائے، اور پھر اگلے دن پھر وہی عمل ہوتا رہے، تمام وقت اسی میں گزر جائے اور وہ محل تیار نہ ہو، تو بادشاہ کبھی خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس پر تو آپ نے عمل نہیں کیا۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک تو پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، حضور کے ارشادات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو محبت تھی بڑی مثالی محبت تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، آواز دی۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے جب انہوں نے حضور کی آواز کو سن لیا کہ حضور مجھے یاد فرما رہے ہیں، تو نماز جلدی جلدی ختم کی اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں اس نماز کی کیا شان بیان کر سکتا ہوں کہ جس شان میں وہ التحیات بھی پڑھ رہے ہیں اور توجہ دل میں خیال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نماز کو میں جلدی ختم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو پھر وہ جب نماز کو ختم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں اس کو ختم کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنی میں آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن لو کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً جواب دو۔ تو
اب مسئلے کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کے دوران حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرما لیتے ہیں تو اسی وقت اس کو آ جانا چاہیے، وہ نماز کو توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے جس نماز میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما لیں، وہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضور کی خدمت میں حاضری ہوگی، حاضری سے جو حکم فرمائیں کہ بازار سے سودا لے کر آؤ یا جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاؤ، وہ جب جتنا کام حضور کے فرمان کے مطابق کرتے رہیں گے اس دوران وہ نماز میں ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے حضور اجازت دیں گے واپس جا کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پھر شروع کر دیں تو وہ نماز میں ہی ہے۔ کیا عجیب شان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ صحابہ کرام کو درس سے محبت کس طرح دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے حضور مولا کائنات کے واقعوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، حضور اس وقت حضور مولا کائنات کی گود میں آرام فرما تھے۔ عصر کی نماز حضرت مولا کائنات کی نماز قضا ہو گئی تو اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے آنکھ کھولی تو ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو حضور نے تنبیہ نہیں فرمائی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، مجھے جگا دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار، جس وقت علی نے جان بوجھ کر جاگتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو اس وقت انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اس وقت تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹا دیا اور عصر کے وقت تک آ گیا اور حضرت مولا کائنات نے پھر نماز قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی ہے۔ اس پر فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر ایک چیز سے حضور کی ذات مبارک کو بہتر اور برتر سمجھتے تھے۔ حضور کے لیے انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی فرمائی، یہ ادا حضور مولا کائنات کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے سورج کو واپس لوٹایا گیا۔ حالانکہ عام طور پہ جب ایک نظام حکومت ہو اس میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالتے ہیں کہ سسٹم میں کوئی خرابی نہ ہو اور یہ ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو اس وقت ہو سکتا تھا کہ مشورہ یہ دیا جاتا یا ہوتا یہ کہ سورج کو حکم ہو کہ وہ چکر لگا کر فوراً واپس اسی جگہ پہ آئے، لیکن لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سورج جو واپس آیا ہے یہ اس دن کا نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا دن ہے، دوسرے دن کا سورج ہے۔ یہ سرکار کی شان تو اس وقت نمایاں ہوگی جب سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، یہ مقام بخشا، کیونکہ سارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حبیب اللہ ہے، اور حبیب کا مقام جو ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیل کس کو کہتے ہیں، کلیم کس کو کہتے ہیں؟ خلیل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ حضور کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو غالب نے کہا کہ تیرے قضا ہرائی نہ از ترکش حقست، اما کشود آز کمان محمد است، کہ قضا کے جتنے تیر ہیں وہ نکلتے تو خدا کے ترکش سے ہیں لیکن وہ چلتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے ہیں۔ خدا کے کوئی تیر ایسا نہیں ہے، خدا کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہیں ہے جو حضور کی کمان کے بغیر چلتا ہو۔ یہ اعزاز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔